ووھبنا لہ اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق نام کی اولاد عطا کی، ویعقوب کلن ھدینا، ہر ایک کو ہمارے گیان ایمان کی ہدایت دی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو گیان اور ایمان کی طرف لانے کے لیے فرض کرو وقتی طور پر گھڑی بھر کے لیے سمجھ لو یہ تارا چاند اور سورج خدا ہے، یہ آرگومنٹ دے کر گیان ایمان کی طرف لانا چاہے، اسی طریقے پر ان کے بعد میں آنے والے ہر نبی نے دنیا کو گیان ایمان کی طرف لانے کی کوشش کی۔ دیکھو آگے 18 نبی پیغمبر رسولوں کے نام آ رہے ہیں۔ ووھبنا لہ اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو ایسے ہی آرگومنٹ ہم نے دی تھی، اور حضرت ابراہیم کو یہ اولاد ہم نے عطا کی تھی۔ کلن ھدینا، ہر ایک کو گیان ایمان کی ہدایت دی تھی۔ ونوحا ھدینا، نو پیغمبر حضرت آدم کے بعد بڑے پیغمبروں میں سے جو آئے ان کو ہم نے اسی گیان ایمان کی ہدایت دی تھی من قبل، اس سے پہلے۔ ومن ذریتہ داؤد، حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ جن کو حملنا مع نوح، کشتی پر جن کو ہم نے اٹھایا تھا، عذاب سے بچایا تھا، ان کی اولاد میں سے ومن ذریتہ داؤد، داؤد علیہ السلام تھے، وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ سارے نبی تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سارے نبی بڑے احسان کرنے والے تھے، ان کے احسان کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم دیں گے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے نبی نیک تھے، رسول پیغمبر۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، یہ سارے نبی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اپنے وقت کے ایریے، علاقے، بستی کے اندر گیان ایمان دے کر جب ہم نے انہیں بھیجا تو انہیں فضیلت دے کر بھیجی دنیا کو گیان ایمان کی طرف لانے کے لیے۔ قیامت تک آج ہمارے پاس گیان و ایمان ہے، یہ فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے تاکہ پوری دنیا کو اس کی طرف بلائیں، دنیا کے دھوکے کی طرف، فائدے کی طرف، تن من دھن دولت پراپرٹی بینک بیلنس دنیا کمانے کی طرف، متاع قلیل متاع غرور کی طرف ہم نہ بھاگیں، بلکہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا والوں پر گیانی ایمانی بندہ بنا کے جو فضیلت دی ہے، اس گیان ایمان کی طرف دنیا کو لانے کی کوشش کریں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، جتنے نبیوں کے نام آئے ان کے باپ دادا، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولاد، اسینڈنٹ اور ڈسینڈنٹ، وَإِخْوَانِهِمْ ان کے بھائی بندو، چچا بابا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ان کو سب کو ہم نے چنا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ سرڑ مارگ مکتی کے راستے، سچے مالک کے وڑک کی طرف، اس کے گیان ایمان کی ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ ھدى اللہ، یہ سچے مالک اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، یہ گیان ایمان کی ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اے سچے مالک اللہ، تو ہمیں طاقت دے، شکتی دے، قوت دے، صلاحیت دے، ایبیلٹی دے کہ پوری دنیا تک پہنچ کے تیرے بندوں کو اب یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج انہیں گیان اور ایمان میں ہم داخل کر لیں۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یہی دوسری چیز ہم پسندیدہ دیکھنا چاہتے ہیں، نصر من اللہ، گیان ایمان کے لیے تیری مدد آ جائے پھیلانے کے لیے۔ وَفَتْحٌ قریب، قریب کی فتح کے پورے بندے تیرے گیان اور ایمان میں داخل ہو جائیں۔ یہدی بہ من یشاء، اس گیان اور ایمان کی ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اور اگر یہ لوگ سچے مالک کے ساتھ خدائی میں ملانا چاہتے ہیں، کسی کو خدا بنا کر ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، لحبط عنہم، تو ان کے سارے دنیا کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ما کانوا یعملون، اگر اللہ کے مانتے ہوئے بھی جھوٹے خداؤں کو شریک کر رہے ہیں تو بھی ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ما کانوا یعملون۔ اے مالک سچے اللہ، تو ہمیں توفیق عطا کر، انسانوں کو توفیق سمجھنے کی عطا کر۔ کچھ لوگ تو تجھے مانتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تجھے ماننے کے بعد شرک میں جا کے گر پڑتے ہیں، تیرے ساتھ خدائی میں ملاوٹ کرتے ہیں، عقیدے میں، ماننے میں، دعا کرنے میں، وسیلہ بنانے میں، دعائیں سننے میں، اولاد دینے میں، بنی اور بگڑی کرنے میں، فائدہ اور نقصان دینے میں بدعقیدگی کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الشرک اخفی من دبیب النمل، چونٹی سے زیادہ ہلکی چال چل کے شرک آتا ہے، زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے پیچھے سے چونٹی چل کے آ رہی تو مجھے معلوم نہیں پڑے گا، اس چونٹی سے ہلکی چال چلنے والے شرک سے بچنے کی توفیق عطا کر، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ آج بھی ایمانی گیانی بندوں میں جو اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہتے ہیں، اکثریت پاکستان میں، مصر میں، قاہرہ میں،
مزار پرستی میں، قبر پرستی میں، شرک میں، کفر میں، وسیلہ بنانے میں، جو مر گئے قبروں میں چلے گئے، سن نہیں سکتے، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا رہے، یہ بدعقیدگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس شرک سے بچا لے۔ اور جو نرنکاری لوگ ہیں وہ بھی ایک توحید تک آ چکے ہیں، لیکن کسی نہ کسی پیمانے پر شرک ان کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ سچے مالک، تو ہمیں توفیق عطا کر انہیں سمجھا لینے کی کہ شرک کیا ہے۔ اخفا من دبیب النمل، چوٹی سے بھی ہلکی چال چل کے کیسے آتا ہے اور شیطان انہیں شرک میں کیسے ملوث کرتا ہے۔ اے مالک، اے اللہ تو ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا کر، اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ایسے بندوں تک یہ باتیں تو پہنچا دے، ہماری کوشش کو قبول کر، اور پوری دنیا کو گیان اور ایمان کی طرف وہ منظر ہمیں دیکھنے کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تیرے دین میں فوج در فوج توحید خالص کے ساتھ شرک کو چھوڑتے ہوئے داخل ہو رہے، وہ منظر ہمیں نظر آئے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گیانی ایمانی نرنکاری بن گئے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے لگے، اگر تھوڑا بھی سچے مالک کی خدائی میں ملاوٹ کر رہے، شرک کر رہے، تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کا عمل ضائع ہو جائے گا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، یہ وہ نبی پیغمبر 18 نبیوں کے جو نام ہم نے بیان کیے، یہ سب ایسے تھے، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دیا، وَالْحُکْمَ، ہماری طرف سے کمانڈ، حکم و گیان پھیلانے کا دیا، گیان دیا، ہماری طرف سے گیان ایمان کی زندگی گزارنے کے بہت سارے احکام دیے، ونبوتا، بہت ساری غیب کی خبریں دی اپنی قوم کو بتانے کے لیے، گیان ایمان سمجھانے کے لیے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر دنیا والے اس کا انکار کر رہے، ہَؤُلَاء، ان نبیوں کا، نبی رسول پیغمبروں کا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔